بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس کے سارے روزے ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھنا نصیب فرمائے۔ آج 6 رمضان المبارک ہے، جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت یافتہ لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ 2 اہم مسائلوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ ایک یہ کہ روزے کی حالت میں کرونا ویکسین لگوانا کیسا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو چونکہ جو پاکستان میں موجود ہیں، نہیں بھی کہیں جا رہے، ان کے لیے بھی ایک گورنمنٹ کی طرف سے لازم ہے کہ کرونا ویکسین ہر شخص جو ہے وہ لگوائے، اور جنہوں نے بیرون ملک سفر کرنا ہو، بالخصوص حج عمرہ کے لیے، تو ان کے لیے تو یہ لازم ہے کہ اس کے بغیر وہ سفر کر ہی نہیں سکتے، تو اس لیے اب یہ لگوانی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہم یہ مسئلہ بیان کر چکے ہیں انجیکشن کے حوالے سے، چونکہ انجیکشن لگوانا جائز ہے روزے کی حالت میں، اس لیے کرونا ویکسین ہو وہ بھی لگوانا جائز ہے۔ وہ بھی ایک انجیکشن ہی کی ایک قسم ہے، بس وہ ایک ویکسین جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے اس کے اندر، جو ہے باقی انجیکشن کے ذریعے ہی وہ لگتی ہے، تو اس لیے یہ بالکل جائز ہے۔ ویسے تو یہ مسلس کے اندر لگتی ہے، لیکن اگر یہ نس کے اندر بھی لگے، وین کے اندر بھی لگے، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ انجیکشن سے ٹوٹتا ہے نہ کرونا ویکسین سے۔ اسی طرح بعض لوگ جو شوگر کے مریض ہیں تو انسولین لیتے ہیں، انسولین کا انجیکشن جو ہے وہ لگاتے ہیں، تو اب وہ جو انسولین لگاتے ہیں وہ بھی چونکہ مسلس کے اندر ہوتی ہے، اور یعنی ڈائریکٹلی کوئی دوائی نہیں ہے جس کو پیا جا رہا ہو یا جس کو کھایا جا رہا ہو، تو اس لیے اگر شوگر کی آپ انسولین لگا رہے ہیں تو بھی ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کسی شخص کو اگر شوگر کا پرابلم ہے وہ انسولین لگا سکتا ہے روزے کی حالت میں، اور اسی طرح سے کرونا ویکسین بھی لگوا سکتا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب بعض اوقات اس میں ذہن میں آتا ہے کہ دوائی مثال کے طور پہ پیٹ میں تو جا رہی ہے یا وینز کے ذریعے جو ہے وہ پورے جسم میں جا رہی ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھیے گا اصل قاعدہ قانون یہ ہے کہ آلریڈی ہمارے جسم میں جو ایک تخلیقی اعتبار سے سوراخ ہیں ہمارے جسم کے اندر، جو آلریڈی جیسے منہ کا سوراخ ہے، ناک کے سوراخ ہیں، آنکھوں کے اندر سوراخ ہوتے ہیں، تو جو جسم میں آلریڈی سوراخ ہیں، ان کے ذریعے جسم کے اندر کوئی چیز اگر جاتی ہے تو جو ہے وہ روزہ ٹوٹنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر ان کے ذریعے کوئی جسم کے اندر چیز نہیں جا رہی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے انجیکشن کے ذریعے مسلز میں لگایا جاتا ہے، گوشت میں یا پھر وین میں لگایا جاتا ہے، تو اب وہ چونکہ ڈائریکٹلی جو آلریڈی سوراخ ان کے ذریعے نہیں جا رہی، بلکہ ایک آرٹیفیشل سوراخ کر کے اس کے اندر سے بھیجی جا رہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کسی بندے کو اگر سانپ نے کاٹ لیا تو اب زہر اس کے پورے جسم میں اثر کر جائے گا، پورے جسم میں جائے گا، لیکن اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کہ یہ اس سوراخ کے ذریعے سے نہیں گیا کہ جو آلریڈی جسم کے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں رکھے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کان میں دوائی ڈالیں گے تو اگر تو پردے سلامت ہیں تو پھر تو جو ہے نا وہ آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا تیل ڈالیں گے یا پانی چلا گیا، لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو اب یہ ایک سوراخ پیدا ہو گیا، لہذا اب اس سے کوئی چیز اندر جائے گی تو یہ آپ کے روزے کو توڑ دے گی۔ آپ تیل کی یا کسی دوائی کی مالش کرتے ہیں جسم کے اوپر جو ہے، تو آپ مالش کرنے سے جب اس کو رگڑیں گے تو وہ جسم کے اندر جو ہے نا مسام کے ذریعے وہ جسم کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ ان سوراخوں کے ذریعے نہیں ہے جو آلریڈی جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو یہ مسام جو ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ اصلاً تو سوراخ نہیں ہوتے نا، وگرنہ ان سے جو ہے نا خون باہر آتا رہے اس طرح کر کے، تو اب ان کے ذریعے سے کوئی چیز اگر جاری جسم میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ کل جو مسئلہ بیان کیا تھا اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بعد میں میسیجز، کال کے ذریعے جو ہے پوچھا کہ کیا مرحومین کی طرف سے ہم جو ہے وہ روزے رکھ سکتے ہیں یا ان کے روزے رکھوا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ نہ تو زندہ لوگ کی طرف سے روزہ ہوتا ہے، نہ ہی مرے ہوئے کی طرف سے روزہ ہوتا ہے۔ مرحومین جو ہیں اگر وہ روزے نہیں رکھ سکے تو ان کی طرف سے جو ہے وہ فدیہ ہی دیا جائے گا، روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ تو فدیہ کی صورتحال وہی ہے جو پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ نمازیں اگر کسی کی رہ گئی تھی اور وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی نمازوں کا بھی فدیہ دیا جائے گا۔ یہ انشاءاللہ ہم اس کو پھر اگلے مسئلے میں بیان کریں گے کہ مرحومین کے نماز اور روزے کا فدیہ کیا ہوتا ہے اور اس کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہ اسی طرح ایک شخص نے پوچھا تھا کہ وہ جو ہے تقریباً 2000 روپے کا راشن جو ہے وہ ہر دفعہ کسی کو دے دیتا ہے، تو کیا اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا پورے رمضان کا؟ تو اس میں جیسے اس سال جو ہے 170 روپے فطرانہ ہے، مثال دے رہا ہوں، اب سے 170 روپے فطرانہ ہے،
تو اس کا 30 روزے ہوتے ہیں تو 170 کو 30 سے ضرب دے گا تو وہ یقیناً جو ہے وہ تقریباً 5000 سے بھی زائد رقم بنے گی، تقریباً 5000 کے قریب بنے گی. تو اب وہ 5000 دینے اس کے اوپر لازم ہے، نہ کہ 2000 روپے سے. تو 2000 کے راشن سے وہ ادا نہیں ہوگا. ہاں جتنے پیسے بننے ہیں اتنے پیسوں کا راشن غریبوں کو دے دیتے ہیں تو بھی ان کا فدیہ ادا ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.